مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے. میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت ہو. اعتکاف کی نیت نہیں تھی اور کھانا یا افطاری آ گئی سامنے تو افطار نہیں کر سکتے مسجد کے اندر. البتہ اعتکاف کی نیت کر لیجئے اگر نہیں کی تھی پہلے تو، اور اب بھلے افطار کر لیں. لیکن کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت کریں گے تو اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا. مناسب طریقہ یہ ہے کہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کریں، کچھ درود شریف پڑھ لیں، ذکر و درود 12 مرتبہ کم از کم درود شریف پڑھ لیں کم و بیش، اور اب چاہیں تو کھائیں پئیں افطار کر لیں. ویسے بھی بہتر یہی ہے کہ مسجد میں افطار نہ کیا جائے، یعنی مسجد سے جو باہر کا حصہ ہوتا ہے، فنائے مسجد ہے یا خارج مسجد ہے، وہاں افطار کرنا چاہیے. کیونکہ مسجد میں بہت جگہ مسجد کے اندر افطار ہوتا ہے لیکن عوام جو ہے احتیاط نہیں کرتی، گراتے ہیں کچھ تو کچھ ذرات جو ہیں غذا کے وہ گرتے ہیں مسجد میں، اس طرح مسجد آلود ہوتی ہے. تو اس لیے مناسب یہی ہے کہ مسجد میں جو نماز کی جگہ ہے وہاں افطار نہ کیا جائے. مشورتاً عرض ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہمارے فیضان مدینہ میں بھی مسجد کے اندر کھانے پینے کی ترکیب نہیں رکھی جاتی. باہر کے حصے میں جو کھلا آسمان ہے تو وہ فنائے مسجد ہے، عین مسجد نہیں ہے. یہ مسجد کی تقسیم ہے حصوں کی. تو جو اصل مسجد ہوتی ہے اس کے جو مسائل ہوتے ہیں اس میں، اور جو فنائے مسجد ہوتی ہے جو مسجد کی ضرورتوں کے لیے جگہ ہوتی ہے تو اس کے مسائل الگ ہوتے ہیں. لیکن گندگی وہاں بھی نہیں کرنی ہوتی، فنائے مسجد میں بھی شور شرابہ نہیں کرنا ہوتا، زور زور سے ہنسنا نہیں ہوتا وہاں، اس کا بھی اپنا ایک ادب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 3 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ نفاق و جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء یعنی شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میں ہند کے شہر امروہہ سے آس محمد رضا تاری. میرا سوال یہ ہے کہ قضا نماز کو کوئی آسان طریقہ پڑھنے کا یا وہی اسی طریقے سے پڑھ جائے گی؟ میرے ماں باپ کے لیے دعا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ. وَإِيَّاكُمْ. قضا عمری شاید یہ پوچھنا چاہتے ہوں، بہت ساری قضائیں نماز جس پر ہو تو اول تو وہ حساب لگائے کہ کتنی ہیں. اگر یہ پتہ ہے کہ کب بالغ ہوا تھا اور کبھی نمازیں پڑھی نہیں ہیں تب تو بالغ ہونے سے حساب لگائے. یہ بھی نہیں پتہ ہی کہ کب، تو لڑکا 12 اور 15 کے درمیان، لڑکی 9 اور 15 کے درمیان بالغہ ہوتی ہے. اب یہ کہ لڑکا یا آدمی 12 سال کی عمر سے حساب لگائے، لڑکی 9 سال کی عمر سے حساب لگائے ہجری سن کے، تو اس طرح یہ کہ کوئی نماز رہ نہ جائے. اور اب
جتنی عمر ہے اتنا، یا اس صورت میں کہ جب کبھی نماز پڑھی ہی نہ ہو. تو فرض اور وطر کی قضا کرنی، تو روز کی رکعتیں بنتی ہیں 20. چاہیں تو پہلے سب فجر کی قضا کر لیں، فجر کے 2 فرض، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، فجر کی 2 رکعت فرض کر لیں اور ظہر کی 4 رکعت اس طرح مطلب قضا کرنی ہے. اب اس میں بھی یہ کہ جو سفر میں قضا ہوئی تھی ظہر یا عصر، تو اس کی اب بھلے سفر میں کرتے ہیں یا حضر میں گھر پہ آ کے کرتے ہیں قضا، تو جسے بھی قضا ہوئی تو اس کی پھر وہ 2 کا حساب لگانا ہوگا قصر کا قضا کے لیے. ہے تھوڑا مشکل کام، لیکن یہ کہ جہاں جہاں دماغ جمتا رہے، ظن غالب اس کو بولتے ہیں، اس کے حساب سے عمل کرنا ہے، مایوس نہیں ہونا. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. حساب لگا کر اپنی نمازیں قضا کر دیں، قضا عمری تو قضا کر لیں. اور اس میں یہ کہ نیت یوں کرے کہ جو میری سب سے پہلے قضا ہوئی تھی، اب وہ جو فرض سب سے پہلے قضا ہوئی تھی تو وہ ادا کر لی، تو اب جو دوسری فرض وہی ہو گئی نا کہ جو سب سے پہلے قضا ہوئی ہے میری پچھلی جو قضا ہوئی. اس طرح مطلب ہے کہ نیتیں کر کے چاہے تو پہلے سب فجریں، پھر ساری ظہر، ساری عصر، یوں بھی کر سکتے ہیں. اور یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء فرض، اور پھر وطر. تو جس طرح آپ کی ترتیب آسان لگے اس طرح کر سکتے ہیں. اور رکوع میں اور سجدے میں 3 بار جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ 3 کے بجائے ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار پڑھ لیں. اور التحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں. یہ تخفیف کہتے ہیں اس کو، یعنی وہ کچھ رعایت ملتی ہے کہ آسانی ہو جائے اور بندہ جلدی قضا کر لے. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ واجب ہے کہ فوراً قضا کرنی ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر نماز کے ساتھ ایک قضا کرتے ہیں، اور شاید وہ سمجھتے یہ کہ اس طرح قضا ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے، جتنا جلدی ہو سکے اتنا قضا کرنا واجب ہے. جیسے کسی پر 100 نمازیں قضا ہیں، تو اب یہ 100 نمازوں میں ایک باری کرے گا تو کب کام چلے گا؟ زندگی کا ویسے بھی بھروسہ نہیں. بھروسہ ہو تب بھی واجب یہ کہ یہ اپنا یہ قرضہ جلدی اتار دے. 100 نمازیں تو وہ 100 دن میں نہیں، بلکہ ہو سکے تو 100 گھنٹوں میں اتار دے، 50 گھنٹوں میں اتار دے، ایک نشست میں اتار دے اگر اتنی اس کو طاقت ہے، اتنا ٹائم ہے. یہ لکھا ہے کہ جیسے کہ جو ضروری کام ہوتے ہیں، کھانا پینا، کمانا، کام دھندا، یہ ضرورت کے جو کام، ان کے علاوہ بس قضا عمری کرتا رہے. یہ جلدی نمٹانا ہے. اللہ توفیق دے. بڑے سعادت مند ہیں وہ لوگ جو قضا عمری کے لیے اٹھ جاتے ہیں، ہمت کر لیتے ہیں. نیت صاف منزلہ سے. ہم لوگ ہیں سست، پھر بہانے کرتے ہیں کہ یار ٹائم نہیں ہے، تو فلاں ہے، مجبوری ہے، مصروفیت ہے. اصل مجبوری ہے کہ دل نہیں لگتا. بس اللہ کرے دل لگ جائے. قضا نمازوں کا طریقہ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں، اس کو پڑھیں. قضا عمری کا تفصیلی طریقہ اور کچھ اور مسائل بھی لکھے ہوئے ہیں. اور یہ نماز کے احکام جو کتاب ہے 12 رسالوں کا مجموعہ، تو اس میں بھی یہ رسالہ شامل ہے. اس کے 25 پیجز ہیں اور 20 روپیز کا ہے، 25 صفحات ہیں اور 20 روپے کا یہ. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ سوالات آئے ہیں. عدت والی عورت کے لیے عید کے روز نئے کپڑے پہننے کا کیا حکم ہے؟ عدت میں تو نہیں پہنے گی، کیونکہ نئے کپڑے پہننا ویسے بھی عید کے دن نئے یا دھلے ہوئے عمدہ کپڑے یہ مستحب ہے، اور عدت واجب ہے، تو زینت نہیں کر سکتی. کیا شوگر کا مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ یہ پہلے بھی آ چکا ہے یہ سوال اس طرح کا. شوگر کا مریض ہو یا کوئی سا مریض ہو، اگر روزہ رکھنے سے اس کا مرض بڑھ جاتا ہے، جان چلی جانے کی خطرہ ہے، عقل چلی جانے کا خطرہ ہے، یا دیر میں اچھا ہوگا، تو ایسی یہ صورتیں کہ اس میں روزہ بعد میں قضا کر لے. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جیسے آپ نے پچھلے دنوں بھی کہا تھا کہ اگر روزہ ٹوٹ گیا تو اب روزہ دار کی طرح افطار تک بھوکا پیاسا رہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ حکم شریعت ہے.
نماز 5 ٹائم کی روزانہ فرض ہے. کیا وجہ ہے کہ مسلمان کو اتنا بزی کیا گیا ہے نمازوں کے لیے؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے. یہ مطلب اللہ پاک کی حکمت ہے کہ بس بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہے، بار بار حاضر ہوتا رہے. جب فجر پڑھی اس کے بعد اشراق پڑھے. ہم لوگ پھر فوراً چاشت جو پڑھتے ہیں چاشت فوراً پڑھتے ہیں. اس میں بھی وقفے ہیں کہ اشراق پڑھ لی، پھر افضل یعنی بہتر طریقہ یہ کہ سورج خوب گرم ہو جائے. اشراق تو ہو کہ سورج طلوع ہوا 20-25 منٹ کے بعد پڑھ لی، پھر سورج خوب گرم ہو جائے اب چاشت پڑھے. 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. پھر اب چاشت پڑھی 10 بجے سمجھو، تو پھر اذان ہوئی 12:30 بجے 1 بجے، تو پھر زور کے لیے آ جائے. پھر عصر کی اذان ہوئی عصر کے لیے، پھر مغرب تو مغرب پڑھے، پھر اوابین، پھر عشاء، پھر عشاء کے بعد پھر سوئے تو پھر اٹھے تہجد پڑھے، پھر فجر پڑھے. تو یہ سائیکل چلتا رہتا، رولنگ ہے. یہ بار 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 اپنے بارگاہ خداوندی میں حاضری دینی ہے. اللہ پاک کی جو بھی حکمت ہو اس کا حکم جو بھی ہے سرا خبر ماننا ہے. تو یوں مطلب روزہ دار کے لیے حکم شریعت ہے کہ وہ روزے دار کی طرح رہے، واجب ہے. لبیک اللہم لبیک، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. زکوٰۃ سے متعلق کچھ مسائل آپ سے معلوم کرنے ہیں. کیا ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اگر زکوٰۃ کے حقدار ہوں تو کیا انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. بھائی بہن اگر زکوٰۃ کے حقدار ہوں تو کیا انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دے سکتے. بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی اگر زکوٰۃ کے حقدار ہوں تو کیا انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. پھپھا، خالہ یا پھوپھی، خالہ وغیرہ جو پھوپھی اور خالہ، کیا یہ اگر حقدار ہوں تو کیا انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دے سکتے. ماموں یا چچا اگر زکوٰۃ کے حقدار ہوں تو کیا زکوٰۃ دے سکتے دے ہیں؟ سکتے. بھانجے یا بھتیجے یہ اگر زکوٰۃ کے حقدار ہو تو کیا انہیں دے سکتے ہیں؟ دے سکتے. شوہر اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو جبکہ وہ زکوٰۃ کے حقدار ہوں تو کیا وہ ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. ساس و سسر اگر زکوٰۃ کے حقدار ہوں تو دے سکتے ہیں؟ دے سکتے. کیا سید اگر زکوٰۃ کے حقدار ہوں تو انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. سید کے نانا جان کا صدقہ کھا رہے ہیں، ان کو صاف پیسہ دینا چاہیے اور دینا چاہیے. اگر وہ تکلیف میں ہے تو سچی بات ہے کہ پہلا نوالا ان کے منہ میں رکھا جائے پھر اپنے منہ میں رکھا جائے. آل رسول ہے. اللہ ہمیں توفیق دے. باتیں تو ہم کر لیتے ہیں لیکن بس اللہ پاک توفیق دے کہ ہم آل رسول کا، سادات کرام کا خیال رکھا کریں کہ نانا جان کی شفاعت بھی تو چاہیے نا. تو دولت تھوڑی ہم کو جنت پہ لے جائے گی، یا ہمارے پلازے تھوڑی جنت پہ لے جائیں گے. نگاہ مصطفیٰ جنت پہ لے جائے گی. نگاہ مصطفیٰ چاہیے تو ان کی اولاد کی خدمت کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں داؤ مدینہ ISS میں پڑھتی ہوں. میرے سنت سے ایک سوال ہے، یہ شیطان کون ہے؟ شیطان جن ہے جو نظر نہیں آتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. میں صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں یکم رمضان سے لے کر ڈیلی. اس میں وہ تیسرا کلمہ پورا پڑھ رہا تھا تو ابھی چیک کیا تو اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ اکبر تک پڑھنا ہے. میں آگے والا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا رہا ہوں. تو وہ صحیح ہے یا غلط ہو گئے؟ اللہ اکبر تک ہی خالی پڑھنا ہے نا؟ صلاۃ التسبیح تو ان کی ہو گئی، لیکن جو اس طرح کی نماز ہوتی ہے اس میں جو تسبیح آتی ہے، حدیث کے اندر آئی ہے، بیان کی گئی ہے، پڑھنے کا کہا گیا ہے، وہی پڑھیں گے. تو اب آپ کو پتہ چل گیا تو اب آئندہ پھر آپ جہاں تک لکھی ہے وہیں تک پڑھیں. آپ نے جواب فرمایا تھا کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نوافل نہیں پڑھ سکتے، تو عصر کی نماز کے بعد فرض نماز عمرہ قضا پڑھ سکتے ہیں کیا؟ عصر کے فرضوں کے بعد قضا عمری پڑھ سکتے ہیں. البتہ یہ کہ جو مکروہ اوقات ہیں، مثلا یہ کہ غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے
تک پڑھ لی جائے، کیونکہ اس 20 منٹ میں جو ہے نا صرف اس دن کی عصر اگر نہیں پڑھی تو پڑھ لے، باقی اور کوئی نماز اس میں نہیں پڑھی جاتی. اگر سونے کی حالت میں غسل فرض ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. میرا سوال یہ ہے کہ تراویح کے دوران اگر ہمیں وضو کی حاجت ہو اور تراویح کی 1-2 رکعت دوران تراویح رہ جائے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ دوبارہ آ کے وہیں سے شروع کر دیں اپنی پڑھ لیں یا پھر وطر کے بعد پڑھیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. آپ وطر سے پہلے پڑھ لینا اچھا ہے، اگر وطر کے بعد پڑھیں تب بھی صحیح ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد. لیلۃ القدر کو مخصوص نہ کرنے کی میں کیا حکمت ہے؟ تاکہ سارا سال بندہ ڈھونڈتا رہے، کیونکہ یہ بھی تو اقوال ہے نا کہ لیلۃ القدر مخصوص ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، نہ ہمیں اس کی تعیین بتائی نہیں گئی کہ کب آئے گی، یعنی 100% نہیں بتائی گئی. اللہ جانے، اس کا حبیب جانے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بتائی سے. تو اس میں یہ کہ یہ حکمتیں لکھی ہیں کہ چونکہ یہ بھی قول ہے کہ یہ سارے سال میں کسی رات ہوتی ہے. اچھا، شب براءت کے لیے بھی شب قدر کا قول ہے، کہ رمضان شریف کی مختلف راتوں میں شب قدر کا قول ہے. زیادہ تر یہ کہ آخری عشرین آخری 10 دن رمضان کے ہوتے ہیں، اس میں 21، 23، 25، 27، 29 کے لیے قول ہے. بعض یہ بھی قول ہے کہ آخری رات جو ہوتی ہے رمضان شریف کی وہی لیلۃ القدر ہوتی ہے. 27 پر زیادہ علماء کا اقوال ہے کہ 27 لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور بدلتی رہتی ہے، یہ بھی اقوال ہے. تو یہ مختلف اقوال ہیں علماء کے. تو اس میں یہ کہ ساری رات بندہ یہ کوشش کرتا رہے عبادت میں کہ شاید آج لیلۃ القدر ہو، شاید آج لیلۃ القدر ہو، تو یہ عبادت کرتا رہے. پھر یہ 5 راتوں پر زیادہ زور دیا گیا، تو چلو اس بہانے بندہ 5 راتوں میں لیلۃ القدر کے شوق میں عبادت کرے. اب یہ شائقین جو ہوتے ہیں، پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، یہ ان کے، باقی ہم لوگ تو یہ کہ کنفرم ہو جانے کہ آج لیلۃ القدر ہے، تو میرے ایسا سست آدمی تو کچھ نہیں کرنے کا، اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں، وہ سست آدمی ہے. جنرل بات ہے کہ واقعی ہم کو مطلب کنفرم ہو جائے تو بھی ایک بھاری تعداد ہے جو کنفرم ہی سمجھتے ہیں کہ اس کا نام ہی لیلۃ القدر رکھا ہے 27ویں رات کا، لیکن وہ کیا ایسا عمل کر لیتے ہیں جن کو کنفرم ذہن بنا ہوتا ہے، اگرچہ وہ ان کی مطلب معلومات کی کمی ہوتی ہے، تو پھر بھی کیا کرتے ہیں، گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، موج کر رہے ہوتے ہیں. اور بڑی راتیں آتی ہیں، ان کا تو کنفرم معلوم ہوتا ہے کہ آج بڑی رات ہے اور اس کی اپنی اہمیت ہے، جمعہ اس کی اپنی اہمیت ہے، فضائل ہیں، کنفرم معلوم ہوتا ہے، حدیثیں بالکل یہ کہ متعین ہے اس کے لیے. ہم کیا اجالا کر لیتے ہیں، اللہ کرے کہ ہم قدردان بنے. رمضان کا مہینہ ہے، الحمدللہ کتنی برکتیں ہیں، دعائیں قبول، مغفرت کی بشارتیں، افطار کے وقت، سحری کے وقت دعائیں وغیرہ، تو اسی طرح نماز تراویح اور پتہ نہیں کتنی عبادتوں کا اس میں بیان ہے. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم وہ نہیں کر پاتے. افطار کے وقت 10 لاکھ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، وہ جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے. لیکن ہمارے بہت سارے روزہ دار بھائی روڈوں پہ جھگڑے کر رہے ہوتے ہوں گے ٹریفک میں اس وقت، جبکہ جہنم سے آزادیوں کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں، وہ لڑائی. جماعت سے پابند بننے کا، یعنی جماعت سے نماز پڑھنے کا پابند بننے کا بہترین یہ مہینہ ہمیں ملتا ہے. تہجد کا عادی بن جائیں، بہترین مہینہ ملتا ہے. دیگر تلاوت اور عاد و وظائف کی پابندی ہو جائے، بہترین یہ مہینہ ملتا ہے. کئی بری عادتیں اور مکروہ قسم کی عادتیں چھوڑنے کا یہ مہینہ ہمیں مطلب اس میں ہمت دی مل سکتی ہے. آپ نے درست فرمایا کہ سب غفلت کی ہماری کیفیت عجیب و غریب ہے. اللہ اللہ اللہ. بچوں کو کتنی عمر سے روزوں کی پابندی کروانی چاہیے؟ ویسے 7 سال کا ہو تو اگر اس میں طاقت ہے تو روزے اس کو رکھوائے جائیں. ہمارے یہاں خیر بہت چھوٹی عمر میں جس کو روزے کی نیت کا بھی شاید پتہ نہیں ہوتا ہوگا، اس کو بس بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے روزے کے نام پر، وہ تحفے شاید جمع کیے جاتے ہوں. جس کو روزے کی نیت ہی نہیں پتا وہ روزہ کیا رکھے گا.
اس کو بولو کہاں روزہ رکھا؟ تو بولے فریج میں رکھا ہے، امی کے پاس رکھا ہے روزہ، گھر میں رکھا ہے۔ روزہ پروپر یہ کہ اس کی نیت تو کم از کم بچہ جانتا ہو پھر وہ پہلا روزہ رکھے، اور اس کی بالکل چوکی داری ہوئے گی، ہر چیز ہٹا دی جائے گی کہ کہیں کھا پی نہ لے۔ تو یوں مطلب یہ روزہ کیسے ہوگا اپنی سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ اب بڑا بچہ ہو نا، سمجھدار بچہ ہو کہ وہ مطلب اس کو پتا ہے کہ روزے میں کھوائی پیوائی نہیں، روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کے سامنے کھانے کا ڈھیر لگا ہوا ہو، تب بھی وہ نہ کھائے نہ پیے، اتنی سمجھ ہو اس کو۔ حضرت سے میرا یہ سوال ہے کہ موت تو برحق ہے، آنی ہی آنی ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیں جو ہر مرض کے لیے فائدہ مند ہو۔ ایک درود پاک ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ باوضو مریض کو لکھ کر دیں کہ زبان سے چاٹے یا پانی میں گھول کر پلا دے، شفا ہونے تک یہ عمل برابر کرتے رہیں بإذن اللہ تعالی۔ موت کے سوا ہر مرض کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ مدنی پنج سورہ پیج نمبر 180 پر درود شریف لکھا ہے۔ ایسا وظیفہ جو ہر بیماری کے لیے مفید ہو، مریض خود یا کوئی اور 101 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر دم کرے، اسی طرح 101 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں۔ روزانہ دم کر کے پانی پئیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح اٹھتے بیٹھتے یا سلامو کا ورد کرتے رہیں، اس میں بھی ہر بیماری کے لیے مفید ہے۔ اور ویسے تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ درود شریف ہر بیماری کی دوا ہے۔ درود شریف میں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مناظر منورت طاری منڈی باولدین سے قبلہ امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ حضور غوث پاک کا یہ فرمان ہے کہ اللہ کی طرف جانے والے میں نے بے شمار راستے تلاش کیے، جن میں سے بہترین راستہ لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ کیا اس میں سب لوگ آ جائیں گے، امیر غریب، یا مسکینوں کو ہی کھانا کھلانا ہوگا؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے۔ اب یہ اس میں کوئی صراحت یعنی کھلے لفظوں میں بات نہیں ہے، لیکن مالدار کو کھانا کھلانے میں ثواب تو ہے۔ کسی کو بھی ہم جیسے گفٹ دیں گے، تحفہ دیں گے، دل تو خوش ہوگا۔ مالدار کو زکوٰۃ بے شک نہیں دی جا سکتی، لیکن عام طور پہ جو ہم شادیوں میں یا دیگر تقریبوں میں جو کھانا کھلاتے ہیں، عقیقے میں یا نیاز کھلاتے ہیں، تو سبھی کے لیے ہوتی ہے نا، غریبوں کے لیے فکس نہیں ہوتا یہ۔ اس لیے سمجھ میں یہی آتا ہے کہ جو بھی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دیا جائے، لیکن غریبوں کا انسب معلوم ہوتا ہے، زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ غریبوں کے لیے۔ لیکن غریب بھی، ہر غریب ایسا تھوڑی ہوتا ہے جو کھانا بھی نہیں کھا سکتا، سارے کھانا تو کھا ہی لیتے ہیں نا۔ تو اس میں مالدار اور غریب پیٹ دونوں کا ہے، تو جیسا موقع محل نیت کا اخلاص۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔